رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں بنو النجار کے یہاں جمعہ 12 ربیع الاول سن 1 ہجری بمطابق 27 ستمبر 622 کو حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے نزول فرمایا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا قدم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی اور اس کے لیے وہی جگہ منتخب کی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ اس زمین کے مالک 2 یتیم بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ زمین قیمتاً خریدی اور بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں شریک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینٹ اور پتھر ڈھوتے تھے اور ساتھ ہی فرماتے جاتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجر۔ اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرز عمل سے صحابہ کرام کے جوش و خروش اور سرگرمی میں بڑا اضافہ ہو جاتا تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام کہتے تھے، لَئِن قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُ لَذَاكَ مِنَّا الْعَمَلُ الْمُذَلَّلُ۔ اگر ہم بیٹھے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام کریں تو ہمارا یہ کام گمراہی کا ہوگا۔ اس زمین میں مشرکین کی چند قبریں تھیں، کچھ ویرانہ بھی تھا، کھجور اور غرقد کے چند درخت بھی تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کی قبریں اکھڑوا دیں، ویرانہ برابر کرا دیا اور کھجوروں اور درختوں کو کاٹ کر قبلے کی جانب لگا دیا۔ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا۔ دروازے کے بازو کے دونوں پائے پتھر کے بنائے گئے، دیواریں کچی اینٹ اور گارے سے بنائی گئیں، چھت پر کھجور کی شاخیں اور پتے ڈلوا دیے گئے اور کھجور کے تنوں کے کھمبے بنا دیے گئے۔ زمین پر ریت اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں بچھا دی گئی۔ 3 دروازے لگائے گئے۔ قبلے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک 100 ہاتھ لمبائی تھی، چوڑائی بھی اتنی یا اس سے کچھ کم تھی۔ بنیاد تقریباً 3 ہاتھ گہری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے بازو میں چند مکانات بھی تعمیر کیے، جن کی دیواریں کچھ اینٹ کی تھیں اور چھتیں کھجور کے تنوں کی کڑیاں دے کر کھجور کی شاخ اور پتوں سے بنائی گئی تھی۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ ان حجروں کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے یہیں منتقل ہو گئے۔ مسجد نبوی کی پہلی تعمیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے پہلے سال فرمائی۔ سن 628 2 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ تعمیر و توسیع فرمائی۔ بعد ازاں 12 ہجری میں حضرت عمر فاروق کے عہد مبارک میں اور 29 ہجری میں حضرت عثمان غنی کے دور میں اس کی تعمیر و توسیع کروائی گئی۔ مسجد نبوی میں ابھی بھی ان ستونوں کے اوپر حد مسجد نبوی لکھا ہوا ہے جو پہلے دور میں مسجد نبوی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اس مسجد میں نماز پڑھنا مسجد حرام کے سوا دوسری تمام مساجد میں نماز پڑھنے سے 1000 گنا بہتر ہے۔ ویسے تو ساری مسجد نبوی ہی سراپائے رحمت ہے، پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے حجرے اور ممبر کے درمیانی جگہ ریاض الجنہ ہے، جس کا مطلب جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اگر ہم مسجد نبوی کا نقشہ دیکھیں تو یہ ممبر رسول ہے اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ شریف ہے۔ اس کا درمیانی حصہ ریاض الجنہ کہلاتا ہے۔ اس نقشے میں غور کریں تو آپ کو یہ 9 ستون نظر آتے ہیں جو مسجد نبوی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ریاض الجنہ میں داخلے کے لیے 2 دروازے ہیں، باب جبرائیل اور باب النساء۔ جیسے ہی باب النساء سے آپ ریاض الجنہ میں انٹر ہوتے ہیں تو سامنے آپ کو 1 نمبر ستون نظر آتا ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جب قبلہ اول ہمارا بیت المقدس تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 16 سے 17 ماہ یہاں پر نماز پڑھائی تھی۔ مسجد نبوی کے نقشے کے مطابق 2 نمبر ستون ستون حنانہ ہے۔ یہ ستون محراب رسول کی پشت کے ساتھ ہے۔ اس تنے کو تھام کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واعظ فرمایا کرتے تھے اور بعد میں اس تنے کو اسی جگہ پر دفن کر دیا گیا۔
یہ ستون اس کھجور کے تنے کی جگہ پر ہے جس کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کیا کرتے اور ممبر بنائے جانے سے پہلے خطبہ کے دوران اس کا سہارا لیتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آقا پسند فرمائیں تو آپ کے لیے ممبر بنا دیں، جس پر جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن کھڑے ہو کر خطبہ دیا کریں تاکہ سب لوگ آپ کو دیکھ سکیں اور آپ کی آواز سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا تو 3 سیڑھیاں بنا دی گئی اور انہیں اس جگہ رکھا گیا جہاں آج منبر ہے۔ جمعے کے روز جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تنے سے آگے بڑھے کہ منبر پہ کھڑے ہوں تو اس تنے نے چلانا شروع کر دیا حتیٰ کہ وہ پھٹ گیا۔ اس کی آواز سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے اترے اور اس پر ہاتھ پھیرا تو اس میں سکون آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر کی طرف تشریف لائے لیکن نماز اسی ستون کے پاس ادا فرماتے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے تو ہم نے اس تنے سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی جیسی آوازیں سنی۔ نمبر 3 پر ستون آتا ہے ستون عائشہ، جس کی تاریخ کچھ یوں ہے۔ نام اس لیے ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس جگہ متعین کر کے بتلائی، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اتنا بتایا تھا کہ مسجد میں ایک جگہ ایسی ہے کہ لوگوں کو اس کی فضیلت معلوم ہو جائے تو وہاں نماز کی ادائیگی کے لیے آپس میں قرآن اندازی کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کی ایک جماعت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کیا کہ ام المومنین وہ جگہ کون سی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاموش رہی۔ چند دیر بیٹھنے کے بعد وہ چلے گئے، صرف ان کے بھانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رہے۔ ان حضرات نے آپس میں کہا کہ ہو سکتا ہے ام المومنین عبداللہ کو بتا دیں، خیال رکھو کہ وہ آج نماز کہاں ادا کرتے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ نکلے اور اس ستون کے پاس نماز ادا کی۔ ان کے ساتھی سمجھ گئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں یہ جگہ متعین کر کے بتا دی ہے۔ یوں ستون قرا کی جگہ متعین ہو گئی اور وہ ستون عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام سے متعارف ہوا۔ مسجد نبوی کے نقشے کے مطابق 4 نمبر ستون ستون ابی لبابہ یا ستون توبہ بھی کہلاتا ہے۔ اس ستون کی تاریخ کچھ یوں ہے۔ اس کے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ یہودیوں کی غداری کی وجہ سے ان کا محاصرہ کیا تو یہودیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کیا کہ آپ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے پاس بھیج دیں، ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ جب وہ گئے تو یہودیوں نے پوچھا، ابو لبابہ تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ تسلیم کر لیں؟ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قبول کر لو، اور ساتھ ہی انگلی پر رکھ کر اشارہ کیا کہ ورنہ ذبح کیے جاؤ گے۔ یہ کہتے ہی ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ باخدا اس راز کو فاش کر کے میں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیانت کا مرتکب ہو گیا۔ یہ سوچ کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آنے کی ہمت نہ ہوئی اور سیدھے آ کر اپنے آپ کو مسجد نبوی کے اس ستون سے باندھ لیا اور فیصلہ کیا کہ اب اس جگہ سے نہ ہٹوں گا اور کھانا بھی نہیں کھاؤں گا حتیٰ کہ یہیں مر جاؤں یا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کر لے۔ وہ 9 دن یا 6 دن اسی حالت میں رہے اور بار بار بے ہوش ہو جاتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی توبہ قبول ہو جانے کی وحی نازل کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، آپ کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ قبول ہو گئی۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری سنا دی جائے۔ ارشاد ہوا کہ جی چاہے تو سنا دو۔ جب انہوں نے خوشخبری سنائی تو لوگ انہیں کھولنے کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، باخدا تم نہیں بلکہ اللہ کے رسول اپنے دست مبارک سے مجھے کھولیں گے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو انہیں کھولا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور میں نے نظر مانی ہے کہ اپنا سارا مال صدقہ کر دوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مال کا تیسرا حصہ صدقہ کر دو۔ یوں یہ ستون ستون ابو لبابہ کے نام سے آج تک بھی جانا جاتا ہے۔ اسی نقشے کے مطابق نمبر 5 پر ستون آتا ہے ستون سریر۔ سریر عربی میں کہتے ہیں چارپائی کو یا چٹائی کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب وہ اعتکاف پر بیٹھا کرتے تھے تو یہیں پر وہ اپنی چارپائی یا چٹائی کو بچھاتے تھے اور یہیں پر آرام فرمایا کرتے تھے۔ چھٹے نمبر پر آتا ہے ستون حرس۔ یہ ستون علی بھی کہلاتا ہے۔ پہلے دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واعظ یا نماز پڑھایا کرتے تھے تو حضرت علی زیادہ تر یہاں پر ہی بیٹھ کر پہرا دیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے اس کا نام ستون حرس ہے۔ نمبر 7 پر ہے ستون وفود۔ ستون وفود کا قصہ کچھ یوں ہے کہ پہلے دور میں جو بھی دوسرے علاقوں کے وفود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آیا کرتے تھے تو اس ستون کے پاس ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوا کرتی تھی۔ مسجد نبوی کے نقشے کے مطابق نمبر 8 پر آتا ہے ستون جبرائیل۔ یہ ستون جبرائیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ کے اندر موجود ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے حضرت جبرائیل آیا کرتے تھے۔ اور نمبر 9 پر آتا ہے ستون تہجد۔ یہ ستون تہجد کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تہجد کی نماز اس ستون کے پاس ادا کیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں ممبر رسول کے بالکل سامنے اذان دینے کی وہی جگہ ہے جہاں پر حضرت بلال کے دور میں ایک ٹیلا ہوا کرتا تھا جس کے اوپر کھڑے ہو کر وہ اذان دیا کرتے تھے۔ یہ محراب رسول ہے جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یہ ہے ریاض الجنہ کا پورا میپ۔ اس میں باب النساء سے آپ انٹری لیتے ہیں اور روضہ رسول کے سامنے سے حاضری دیتے ہوئے ان پر درود و سلام بھیجتے ہوئے باب بقیع سے باہر نکل جاتے ہیں۔ تو آپ اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی۔